السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. نذیر اکبر آبادی کی ہم نے ایک نظم کی تعریف کرنی ہے، نظم کا مطالعہ کرنا ہے، لیکن اس نظم کے مطالعے سے پہلے نذیر اکبر آبادی کے حالات زندگی اور ادبی خدمات پہ روشنی ڈالنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو ان کا اصلی نام جو تھا وہ ولی محمد تھا، یعنی کہ ولی محمد نام، اور نذیر جو ہیں وہ تخلص کیا کرتے تھے. نذیر ان کا تخلص تھا. آپ جو ہیں 1724 سن عیسوی کو دلی میں پیدا ہوئے تھے. آپ کے والد کا نام محمد فاروق تھا. چونکہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، یعنی اکلوتے بیٹے تھے، یعنی ان کے والدین کی صرف ایک ہی اولاد تھی اور وہی اولاد تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ کا بچپن جو ہے وہ نہایت ہی ناز و نعمت سے گزرا ہے. یعنی کہ بچپن سے لے کے جوانی تک ان کی پرورش جو تھی وہ بڑے ناز و نعمت سے ہوئی. ناز و نعمت کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو لاڑ پیار سے جو ہے وہ پالا گیا ہے. انہوں نے جو ہے ہمیشہ بچپن سے لے کے جوانی تک آرام و آرائش سے جو ہے ان کی پرورش ہوئی. تو ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ مولوی محمد کاظم اور ملاوجی سے حاصل کی ہے، اور کچھ گھر پہ بھی انہوں نے پڑھا تھا. اور بچپن سے ہی اردو زبان کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے فارسی اور عربی پر بھی بہت عبور حاصل تھا. یعنی فارسی اور عربی کے بھی وہ ماہر و عالم تھے. ان کو کافی مہارت ان تینوں زبانوں پہ حاصل تھی. تو احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت دلی کو خیر بات کہہ کر آگرہ کی راہ لی، اور وہاں اکبر آباد میں مستقل طور پہ رہائش جو ہے انہوں نے اختیار کی تھی. کیونکہ ہم قصیدہ شعر آشوب کے مطالعے کے دوران ہم نے آپ کو احمد شاہ ابدالی کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھی. ایک افغان حکمران تھے، ایک بہت ہی نامور اور بہت ہی مشہور اور بہت ہی بلند حوصلے والے جو ہے ایک واریر جس کو ہم کہتے ہیں، کہ ایک افغان حکمران تھے جن کو جو ہے احمد شاہ درانی کے نام سے بھی جانے جاتے تھے. درانی ڈائناسٹی تھی، درانی ایک سلطنت تھی جس کے وہ بانی سلطان سمجھے جاتے ہیں. اس سلطنت کے ایک طرح سے بانی ان کو سمجھا جاتا ہے. اسی طرح ان کو جو نیا افغانستان ہے، جس افغانستان کا وجود آج کل ہے، اس افغانستان کا بھی انہیں ہی بانی سمجھا جاتا ہے. 1747 میں وہ افغان کے بادشاہ بنے تھے، اور انہوں نے ہندوستان میں اس وقت مغلوں کی حکومت تھی، کئی جگہ پہ مراٹھاز کی حکومت تھی. تو ان کو ہمیشہ پریشان کیا ایران، ترکستان، یعنی کہ ان کے جتنے بھی ہمسایہ سلطنتیں تھیں ان پہ وہ حملہ کر کے ان پہ قابض ہونا چاہتے تھے. اپنی سلطنت کو جو ہے زیادہ سے زیادہ وسعت دینا چاہتے ہیں. وہ ہندوستان پہ تقریباً 8 بار 1748 سے لے کے 1767 تک، یعنی کہ 1748 سے لے کے 1767 1767 تک انہوں نے تقریباً ہندوستان پہ جو ہے 8 بار حملہ کیا. تو اس شورش کے دوران جو اس وقت دلی کے حالات بگڑے تھے، تو کئی سارے لوگوں کو وہاں سے نقل مکانی کر کے ہندوستان کی دوسری الگ ریاستوں میں، الگ پروونسز میں جو ہے وہ جانا پڑا تھا. تو ان میں سے ایک نذیر اکبر آبادی بھی ایک شاعر شامل تھے جن کو وہاں سے نقل مکانی کر کے وہاں سے نکل کے اس کو دوسری جگہ جانا پڑا. اور انہوں نے آگرہ کا انتخاب کیا، اور یہ آگرہ چلے آئے، اور یہیں پہ مستقل طور پہ، یعنی کہ پرماننٹلی یہیں پہ سیٹل ہو گئے. انہوں نے یہاں پہ باضابطہ طور پہ باقی کی عمر جو ہے وہ یہیں گزاری. تو یہاں کی آب و ہوا اتنی راس آئی کہ ولی محمد نذیر سے نذیر اکبر آبادی ہو گئے. یعنی کہ اس کے بعد انہوں نے زندگی کا تقریباً سارا حصہ جو ہے آگرہ میں ہی گزارا، اور یہاں کے اکبر آباد میں یہ مستقل طور پہ انہوں نے سکونت اختیار کی. اور ان کی یہاں کی آب و ہوا، یہاں کا رہن سہن ان کو اتنا اچھا لگا کہ وہ یہیں کے ہو کے رہ گئے. اور انہوں نے ولی محمد نذیر جو وہ پہلے لکھا کرتے تھے، اب انہوں نے وہ نام بدل کے اپنا قلمی نام جو ہے نذیر اکبر آبادی جو ہے رکھ دیا. ایک آزاد طبیعت انسان تھے، ایک آزاد طبیعت کے مالک تھے، اور تنگ نظری اور تعصب سے بالکل پاک تھے. وہ بہت ہی ایک آزاد طبیعت والے انسان تھے. ان کو کسی کے ساتھ کسی قسم کا وہ بغض یا کسی قسم کا حرص یا کسی قسم کی دشمنی ان کو کبھی نہیں ہوئی.
ایک دوستانہ قسم کے انسان تھے، ہمیشہ دوستی پہ یقین رکھتے تھے، لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے مل بانٹ کے جو ہے ان کو رہنے کے پر یقین تھا، تنگ نظری سے تعصب سے بالکل پاک تھے، یعنی کہ وہ ان میں لالچ نہیں تھی، ان میں حرص نہیں تھا، ان میں کسی کے لیے کوئی بدگمانی یا بدظنی نہیں تھی، ان چیزوں سے وہ بالکل صاف و پاک تھے، اور عوام کے بہت نزدیک تھے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ اس کی پرورش جو ہے بڑے نازوں سے ہوئی تھی، اس کو بڑے آرام و آرائش سے جو ہے پالا گیا تھا، لیکن وہ عوام کے نزدیک تھے، یعنی کہ جو باقی لوگ تھے، جو غریب لوگ تھے، ان کا دکھ درد ان کو ہمیشہ وہ ان کو سمجھتے تھے، اور اس پہ ہمیشہ انہوں نے بات بھی کی ہے۔ شطرنج اور پتنگ بازی کے علاوہ سیر و تفریح سے بہت دلچسپی تھی، سے بے حد دلچسپی تھی، یعنی شطرنج ایک کھیل ہے، پتنگ بازی بھی ایک کھیل ہے، ان کے علاوہ سیر و تفریح یعنی کہ الگ الگ جگہوں پہ جانا، وہاں کی ہوا کھانا، دل بہلائی کے لیے نئے نئے مقامات پر جانا، جو سیر سپاٹے کے لیے مخصوص رکھے گئے ہوں، ان جگہوں پہ جا کے دل بہلائی کرنا، یہ ان کا ایک مشغلہ رہا ہے، ہمیشہ انہوں نے اسی چیز پہ جو ہے اکثر زندگی ان کی جو ہے انہی کاموں میں گزری ہے۔ مدرس کا پیشہ انہوں نے اختیار کیا، یعنی ایز اے ٹیچر، استاد کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا ہے، اور زندگی کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ کھیل کود اور سیر و تفریح میں ہی گزارا، یعنی سیر سپاٹے میں ادھر ادھر گھومنے میں ہی، کھیل کود کے علاوہ انہی چیزوں میں انہوں نے اپنی زندگی کا تقریباً زیادہ وقت گزارا ہے۔ تو 1830 میں وہ آگرہ میں ہی جو ہے وہ انتقال کر گئے۔ تو ان کے کلام پہ آتے ہیں، یعنی ان کی ادبی جو خدمات تھی وہ کس طرح کی تھی اور کیا کیا تھی۔ تو نظیر نے عام روش سے ہٹ کر مختلف چیزوں کو اپنی شاعری کا جو ہے موضوع بنایا، زمانے نے آپ کو بازاری شاعر بھی کہا اور نظر انداز بھی کیا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے زمانے کے جو بالکل اس وقت کے جو طور طریقے رائج تھے شاعری میں، ان طریقوں سے ہٹ کر ان سے انہوں نے کنارہ کر کے مختلف چیزوں کو، الگ الگ چیزوں کو، جو اس وقت جن چیزوں کا رواج نہیں تھا کہ وہ شاعری کے موضوعات نہیں تھے، اس نے ان موضوعات کو چن کے انہیں اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ تو اس لیے اس وقت کا جو لوگ تھے، جو شاعر تھے، وہ اس کو بازاری شاعر کہا کرتے تھے، کہ وہ کسی بھی موضوع کو اٹھا کے اس پہ بات کرتے ہیں، اور اس کو کافی حد تک، کئی وقت تک نظر انداز بھی کیا گیا، یعنی کہ ان کی شاعری کو ایک طرح سے پذیرائی حاصل نہیں ہوئی، ان کو نوٹس نہیں کیا گیا، لیکن جب دھیرے دھیرے شاعری میں انقلاب آیا تو آپ کی قدر و منزلت ہونے لگی، لیکن جب شاعری میں الگ انقلاب ہو گئی، اس کی روش بدلتی گئی، اس کی حیت بدلتی گئی، اس کے طور طریقے بدل گئے، تو آپ کی بھی عزت افزائی کی گئی، آپ کو بھی وہ درجہ ملا جس کے آپ مستحق تھے۔ تو نظیر کی شاعری میں ہندوستان کی زندگی اور یہاں کی تہذیب کی عکاسی ہوتی ہے، یعنی کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہ عوام دوست انسان تھے، ان کو لوگوں کے ساتھ رہنا، ان کے جذبات اور ان کی پرابلمز، ان کی مجبوریوں کو وہ سمجھتے تھے۔ تو یہ روایات وغیرہ جو ہیں ہندوستان کی، یہ یہاں کی زندگی اور یہاں کی تہذیب اور یہاں کے روایات وہ چھائی ہوئی ہیں ان کے کلام میں، یعنی کہ ان چیزوں کی عکاسی ہوتی ہے جب ہم ان کا کلام پڑھتے ہیں۔ تو ان کا کلام پڑھ کر یہاں کی معاشرت اور رسم و رواج کا پتہ چلتا ہے، یعنی جب ہم ان کے کلام سے گزرتے ہیں، ان کے لکھے شعر پڑھتے ہیں، یا انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے، اس سے یہاں کے اس وقت کے معاشی حالات یا لوگوں کا رہن سہن اور ان کے رسم و رواج، ان ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو ان کے کلام میں سادگی اور سلاست ہے، الفاظ کا بہت خوبصورتی کے ساتھ استعمال کرتے تھے، ان کا بیان بھی جو ہے وہ بہت دلچسپ ہوا کرتا تھا، یعنی ان کا انداز بیان جو تھا، لکھنے کا انداز جو تھا، وہ بہت دلچسپ ہوا کرتا تھا۔ آپ کی مشہور نظموں میں انہوں نے گو کی غزلیں بھی لکھی ہیں، لیکن نظموں پر ان کو زیادہ عبور حاصل تھا، اور اپنی نظموں کی وجہ سے وہ اردو ادب میں بہت مشہور ہیں۔ تو آپ کی نظموں میں آدمی نامہ، مفلسی، روٹی نامہ اور مقافات وغیرہ جو ہیں وہ مشہور ہیں۔ اصل میں آپ ایک مقبول عوامی شاعر ہیں، یعنی عوام کے مسائل اور ان کی پریشانیاں جو ہیں، اس نے ہمیشہ ان کا اپنی شاعری میں جو ہے تذکرہ کیا ہے۔